السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ اب تک جتنے ہم نے تجزیے کیے ہیں وہ کم از کم حرف بحرف نہیں تو 80-90% درست نکلے ہیں۔ عمران خان نے اپنے ممکنہ قاتلوں کے نام کی ویڈیو ریکارڈ کرا کے اور اس کو محفوظ کر کے اپنے ممکنہ قاتلوں کے لیے اتنا خطرناک کھیل کھیل دیا ہے کہ جس کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی کہ عمران خان ایسا کارڈ کھیل جائے گا۔ یہ اتنا خوفناک ہے کہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کون کون ہو سکتا ہے قاتل، نام کیا ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو پولیس جو ہے سب سے پہلے اپنے لواحق، ان کے جو وارث ہوتے ہیں مقتول کے، ان سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی دشمنی کس کس سے تھی، کون یہ کر سکتا ہے، کون یہ ارادہ کر سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، کسی سے جھگڑا، کسی سے لڑائی، کسی سے لین دین کا تنازع، کسی طرح کا تنازع، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا بینیفٹ کس سے ہو سکتا ہے، بینیفیشری کون ہے۔ یہ دو سوالوں پہ گیم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایسے یا تو حادثہ ہے نا کہ کوئی بندہ کسی حادثے کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کو اس تک پہنچنے میں پولیس جو ہے وہ اپنے ذرائع بروئے کار لاتی ہے، تفتیش کرتی ہے، قاتل تک پہنچتی ہے یا حادثے تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ جو دو سوال ہیں یہ تفتیشیوں کو پہلا کلیو دیتے ہیں۔ اب عمران خان بھی آخر جو ہے وہ انسان ہے، تو اس نے یہی سوچا ہوگا کہ مجھے کون کون جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہے، میری وجہ سے کسے نقصان پہنچ رہا ہے، کس کے رستے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، یا میرے قتل ہو جانے سے کسے فائدہ ہوگا۔ ایک بات۔ دوسرا، تیسری چیز جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی سے کوئی دشمنی کسی کی نہیں بھی ہوتی، لیکن کوئی اور مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس میں ڈائریکٹ مقتولین سے ہو سکتا ہے کہ دہشت گردوں کی دشمنی یا کوئی وہ نہ ہو، بینیفٹ جو ان کو ملنا ہو ڈائریکٹ، لیکن انڈائریکٹ انہوں نے چونکہ کیوس پیدا کرنا ہوتا ہے، افراتفری پیدا کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اب جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں اور جن کا ٹریک ریکارڈ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، پہلا شک عمران خان کا ان کی طرف جانا ہے، اور وہ سیاسی مخالفین ہیں جن میں موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں اور ثناء اللہ صاحب ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، یا امریکہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعض اوقات وہ کم از کم نام لیا جاتا ہے کہ جی فلاں شاہ فیصل کے قتل میں امریکہ ملوث تھا، صدر قذافی کے قتل میں امریکہ ملوث تھا، یا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں امریکہ ملوث تھا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ضیاء الحق کے قتل میں بھی وہ جو ایک عوامی سطح پہ بات چل رہی ہوتی ہے یا کوئی بات کہیں تجزیے کی سطح پر آتی ہے تو اس میں بھی امریکہ کا نام لیا جاتا ہے کہ جی وہ چونکہ ایران کو وہ والا اسلحہ دے دیا جو امریکہ نے پاکستان کو دیا تھا، ایران عراق جنگ میں وہ اس طرح استعمال ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4-5 سے آگے بات جا نہیں رہی۔ دو دشمن اور ہیں، پتہ نہیں اب اس میں عمران خان کا خیال اس طرف گیا ہے یا نہیں۔ ایک اسرائیل ہے اور ایک بھارت ہے، کہ اسرائیل اور بھارت، وہ جو تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات براہ راست ان کو فائدہ نہ بھی ہو، تو وہ چونکہ ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کو پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا، ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں بھاتا، مستحکم پاکستان نہیں بھاتا، لیڈ کرتا ہوا خطے کو یا مسلم امہ کو پاکستان جو ہے وہ ان کو قابل برداشت ان کے لیے نہیں ہے، ان کو برداشت نہیں۔ تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے۔ اب اس میں ہونا کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطرناک کتنا ہو جائے گا یہ کھیل، کہ ایکچولی پاکستان کی عوام کو عمران خان نے جو میسیج دیا ہے کہ مجھے یعنی جلسے میں، ورنہ اس بات کی ضرورت نہ ہوتی
کسی پریس کانفرنس میں کر دیا جاتا، یا اس کو ویسے کسی کے ذریعے بات کروا دی جاتی کہ عمران خان نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے۔ لیکن عمران خان نے جلسے میں خطاب کے دوران اپنے فالورز کو، اپنی پارٹی کو، پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھی اور اس میں میں نے نام بتا دی۔ اس کے علاوہ اس عمران خان نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بعض اوقات خاموشی جو ہے وہ بہت بڑی زبان بن جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ ویڈیو باہر آ جاتی ہے اور اس میں جو عمران خان نے ممکنہ قاتلوں کے نام لیے ہیں، اگر وہ قاتل ہوئے یا نہ ہوئے، دونوں صورتوں میں پوری دنیا میں ان کا اور ان کے خاندانوں کا جینا دوپہر ہو جائے گا۔ ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کیا ہوا ہے اس میں سری لنکا میں۔ ایک اور بھی میں بات آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک ٹویٹ پہ ترکی میں طیب اردگان کے ایک ٹویٹ پہ جب وہ وہاں پہ اس کو جو ہے وہ فوج آئی ٹیک اوور کرنے کے لیے اس کی حکومت کو، تو ایک ٹویٹ پہ عوام باہر نکل آئی، کوئی ٹینکوں کے آگے لیٹ گیا، کسی نے کوئی بیلٹیں اتار لیں، کوئی اور فوج سے عوام الجھ پڑی اور انارکی پیدا ہو گئی۔ ملک میں بہت خوفناک قسم کا کیوس پیدا ہو گیا۔ ایک وہ واقعہ ہے جو ابھی ماضی قریب کا ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ واقعہ ہے جو سری لنکا میں ہوا ہے کہ مشتعل عوام جو تھی وہ باہر نکلی ہے، اس نے حکمرانوں کے گھروں کو جلایا ہے، ان کی املاک کو، گاڑیوں کو جلایا ہے، اور جو سامنے آیا اس کو مار دیا، اور ان کے لیے جائے پناہ ملنا ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ کہاں جائیں اور کہاں چھپیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پاکستانی دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے، اور دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی جو بیرون پاکستان رہنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کی نہ صرف فالوور ہے بلکہ عاشق ہے اور جنونی ہے اس کے لیے۔ تو اب ہر آدمی اتنا باشعور نہیں ہوتا۔ ہر پارٹی میں سے کوئی نہ کوئی گلو بٹ بھی نکل سکتا ہے کہ اب گلو بٹ کا کیا لینا دینا تھا منہاج والے واقعے میں، لیکن وہ سب سے آگے توڑ پھوڑ تخریب کاری ایک جاہل سا آدمی، ان پڑھ آدمی، وہ نکلا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ اس نے توڑ پھوڑ کی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ تو اسی طرح کا ذہن رکھنے والے یا جذباتی، چلو یہ اگر کسی کو شاید برا لگے تو میں یہ کہوں گا کہ جذباتی اور اگریسو لوگ تو یہاں موجود ہیں، جو عمران خان جن کو شک ہو جائے کہ یہ فرحت عباس شاہ نے یا عمران ریاض نے جو ہے یا صابر شاکر نے، یعنی جو ان کے عام طور پہ اس وقت جو ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان درست ہے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، حالانکہ شاید ہم ہی لوگ جو ہے جب وہ حکومت میں تھا تو ہم نشاندہی بھی کرتے تھے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب ہمارے جیسا جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے اس کا ہونا جو ہے رہنا اس کا اور حکومت میں رہنا جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب یہ تحریک انصاف تشکیل پائی تو اس کا فرسٹ پوسٹر جو تھا، سلوگن، وہ میں نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس میں میں نے لکھا تھا دا لاسٹ ہوپ، کہ عمران خان ہماری آخری امید ہے، اگر یہ بھی پوری نہ ہوئی تو پھر سمجھیں کہ اس کے بعد امید باقی نہیں رہے گی کہ ہمارا ملک کسی ٹریک پہ چڑھ جائے گا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات ہے، 25 سال پرانی، 26 سال پرانی، جب وہ اس وقت تشکیل پا رہی تھی۔ تو یہ وہ آخری امید ثابت بھی ہوا ہے، پاکستان کی آخری امید عمران خان ثابت بھی ہوا ہے، اور جن کی یہ امید بھی ختم کر دی گئی، جن کو آگے اندھیرا ہی نظر آیا تو وہ کہیں گے کہ پھر اندھیرا ہے تو پھر سب کے لیے ہو، پھر صرف ہمارے لیے اندھیرا نہ رہ جائے۔ تو یہ اتنا خوفناک کارڈ کھیل دیا ہے عمران خان نے کہ، اور دوسری میں ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ اس میں 2-3 اور فیکٹرز بھی انوالو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام کو یہ بھی گلہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر دیکھیں، اب ایک عمران خان نے جتنی باتیں کھول دی ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اس نے تو سیدھا بولا ہے افواج پاکستان کو کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں اس وقت۔ پہلے افواج یہ تاثر دیتی تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں تو یہ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں، ہمیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں، اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتے تھے کہ یہ سیاستدان ہی کہتے تھے جی بیرکوں میں نہ رہیں، ملک ڈوبا، آپ آ جائے، فوج آ جائے، یہ ہو جائے، ملک ڈوب گیا، اس میں وہ درست بھی ہیں۔
لیکن بہرحال پہلے وہ اس بات سے اتنا وہ اس کے اقرار نہیں کرتے تھے کہ ہم کوئی سیاست میں، کیونکہ غیر آئینی ہیں، مجبوری کے تحت آتے ہیں. لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا جو ایک وہ تسلیم کر لیا ہے، لیبل سمجھ لیں یا سمجھ لیں کہ یہ واقعتاً اے پولیٹیکل تو ہیں. عمران خان نے ان کو آواز دے کے سیاست میں اور پاکستان کی بقا کے لیے، حب الوطنی میں، پاکستان کی سالمیت کے لیے، سیاسی و سرحدی ہر طرح کی سالمیت کے لیے ان کے کردار کو قبول کیا ہے. یہ ایک عمران خان جو ہے نا وہ نیا سے نیا کام کر رہا ہے. اس نے یہ دے دیا کہ بھائی آپ پیچھے بیٹھ کے چھپ کے یہ بات نہ کیا کریں کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں، آپ کا ہے، اور آپ پاکستان کی سالمیت اور بقا اور استحکام کے جتنے ضامن آپ ہیں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک منظم ادارہ ہے، اور آپ کے ہاں جو ایک سے ایک پیٹریوٹ، ایک سے ایک محب وطن اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے وطن کے لیے، ملک کے لیے، آپ کے خمیر میں شامل ہے پاکستان کی محبت اور پاکستان کی حفاظت. یہ جو تاثر عمران خان نے بات کو کھول کے دیا، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بے وقوف ہیں، میں ان کو بے وقوف ہیں یا بہت زیادہ چالاک ہیں، کیونکہ بہت زیادہ چالاک آدمی بھی دانا نہیں ہوتا. چالاکی ہوتی ہے وقتی، دنائی ہوتی ہے جو صدیوں تک جو ہے وہ اسی طرح رہتی ہے اور وہ خیر لاتی ہے. تو یہ چونکہ چالاک ہیں، عمران خان نے جی جنرل باجوہ پہ اٹیک کر دیا، عمران خان نے فوج کو اندر سے یہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، تقسیم. نہیں، عمران خان تو پہلی دفعہ اس نے یہ بات ایک اس طرح کی ہے جیسے کوئی آئینی بات ہوتی ہے کہ اگر جب آپ کا اے پولیٹیکل رول ہے یا آپ کا پاکستان کی مضبوطی اور اس کی بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے آپ کا کردار ضروری ہے، تو پھر آپ نیوٹرل نہ رہیں. اس کا یہ مقصد تھا کہ آپ پھر نیوٹرل کیوں رہتے ہیں، آپ اس قوت کا، اس ذہن کا، اس پارٹی کا ساتھ دیں جو آپ ہی کی طرح محب وطن ہے، جس کو ذاتی مفاد نہیں ہے. عمران خان کو میں نے کرپشن نہیں کرنی، میں نے پیسے نہیں بنانے، میں نے باہر نہیں جانا، آپ میرا ساتھ دیں، میں وطن کے لیے کروں گا، اور میں تو آپ کے ساتھ مل کے چلتا رہا ہوں اور آپ سے پوچھ کے چلتا رہا ہوں. اگر عمران خان جنرل فیض سے بھی رہنمائی یا گائیڈنس یا سپورٹ لیتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنرل فیض کی حب الوطنی پہ، اس کی بصیرت پہ، ذہانت پہ، زیرک ہونے پہ، اور دنیا بھر کا نالج بطور ISI چیف، دنیا بھر کی جو سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف ہونے والی، ان سے وہ باخبر ہے. اسی لیے عمران خان نے اس سے اپنی مشاورت کی بطور وزیر اعظم، اور وہ اس کا حق بھی بنتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میرے ملک کے خلاف کون سا ملک سوچ رہا ہے اور میرے ملک کے حق میں کون سا ملک سوچتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک اسی طرف بات جاتی ہے. اب جو عمران خان نے، میں تو اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جب عمران خان اسلام آباد میں تھا اور لوگ نکل آئے تھے اس کے بغیر بلائے، اس کے بغیر باہر نکلے، اسلام آباد بھر گیا تھا، اس کی سڑکیں بازار، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب عمران خان کی زندگی کو خطرے کا آغاز ہو گیا. پہلی ویڈیو، پہلی آواز میری آئی تھی، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب کوئی لیڈر، کسی لیڈر کو اپنی عوام کی بھرپور تائید حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ غیر جمہوری اور غیر جو کہنا چاہیے کہ اور سازشی، غیر جمہوری اور سازشی قوتوں کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عوام کو کہیں بھی لے جائے گا اور ملک کو نکال کے لے جائے گا. اور جب عوام لیڈر پہ بھروسہ کرتی ہیں تو لیڈر تھوڑا سا بھٹکا ہوا بھی ہو نا تو وہ بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے عوام کی آواز، عوام کا ساتھ، عوام کی مدد اور محبت اتنی بڑی وائبریشن پیدا کرتی ہے کہ پھر یہ جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ لرزنا شروع کر دیتی ہیں. اب عمران خان نے یہ جو کام کیا ہے، یہ اس کا ڈائریکٹ جن لوگوں کا میں نے نام لیا کہ پہلا تو جائے گا ان پہ، سب سے زیادہ تو ان پہ جائے گا یہ جو ہیں سیاسی مخالفین جو ہیں، اور دوسرا وہ امریکہ کو بھی بدنامی ہوگی اس میں کہ امریکہ نے پاکستان کا، اور یہاں پہ اور نفرت پھیلے گی، پہلے بہت ہیں. اور اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ ہمارے مستند دشمن ہیں پاکستان کے، سرٹیفائیڈ اینیمیز آف پاکستان. وہ پاکستان میں کوئی خیر کا کام ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن اب کوئی وہ اس میں یہ کہ عوام کے دلوں میں ان ممالک کے لیے اور نفرت پیدا ہو جائے گی، امریکہ کے لیے اور نفرت بڑھ جائے گی. لیکن جو ہمارے لیڈرز ہیں
جو سیاسی مخالفین ہیں عمران کے، اگر اچھا ہاں میں یہ بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مخالفین ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ان کے خاندانوں بچوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ان کی املاک جو ہے ان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، جائیدادوں کا خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور ملک میں تو رہنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کون کب کہاں سے کچھ کر دے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گورنر جو تھے سلمان تاثیر، ان کے اپنے گارڈ نے اٹھ کے ان کو گولی مار دی، تو پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اسی طرح اندرا گاندھی کو سکھ نے گولی مار دی جو گارڈ تھا، تو پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جس کو محافظ رکھ رہے ہیں اس کے دل میں کیا پنپ رہا ہے۔ تو یہ اتنا خوفناک ہو جائے گا کہ اللہ کرے اب جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے شدید ترین دشمن بھی اس کی زندگی کے لیے دعا مانگے۔ اور میں یہ جو بات بتانا ایک اور چاہ رہا تھا کہ اس میں پاکستانی عوام کے دلوں میں کو جو فوج کی محبت ہے اس میں بھی کمی آئے گی، جو عدالتوں کا احترام تھا وہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ دونوں ادارے جو ہیں ان کا نام بھی آیا ہے کہ یہ فوج کا یہ آیا کہ یہ نیوٹرل کیوں رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو گلہ رہ جائے گا کہ یہاں تو نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود آپ کو کہہ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج تک آپ کو کہتے رہے کہ آپ سیاست، یعنی جب خود اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سیاست میں آ جائیں، اور جب آپ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں جی، آپ تو غیر آئینی طور پہ آ گئے، آپ تو بیرکوں میں جائیں۔ لیکن عمران خان نے یہ منافقت بھی ختم کر دی ہے، جس طرح اس نے ڈی سرٹیفائیڈ کر کے اس لیٹر کو وہ جو ہے وہ ڈی کلاسیفائیڈ کر کے اس نے اس بات، یہ منافقت جو عوام اور حکومتوں کے درمیان چلتی ہے، اور اس کو بھی اس نے ختم کیا۔ تو عمران خان نے یہ منافقت بھی ختم کر دی کہ جب رول ایک بنتا ہے فوج کا تو پھر فوج اس وقت نیوٹرل نہ رہے، اپنے وطن کے لیے جانبدار ہو جائے۔ اسی طرح عدالتوں پہ گلہ پیدا ہو جائے گا کہ جناب آپ نے راتوں کو کھول کے عدالتیں اور عمران خان کی حکومت کو، رجیم کو ختم کر کے دشمنوں کو یہ موقع دیا، اور ساتھ میں یہ بھی آئے گا کہ پھر ادھر سے جو چیزیں آتی رہیں ان کو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ عمران خان کا کیس جو تھا ان کو آپ لٹکاتے رہے، اور جو اس کے خلاف کیس بنتا تھا اس کو راتوں رات آپ نے فیصلہ کرا کے عمل درآمد بھی کرا دیا۔ آپ نے پہلی دفعہ ثابت کر دیا کہ ہم پارلیمنٹ سے بھی جو ہے سپر ہیں، ہم ہر چیز سے سیاسی پارٹی، یعنی ہر بات پر آپ نے اپنی سپرمیسی جو تھی اس کو آپ نے لاگو کیا۔ تو یہ اللہ نہ کرے عمران خان کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو، کیونکہ پاکستان کی اب بقا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ملک جو ہے وہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ یقیناً IMF کے بہت وہ پیارے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کا پیٹ پھاڑ دیں، عوام کو مار دیں، برباد کر دیں۔ میں آج سے 25 سال پہلے میں نے ایک تجزیہ دیا تھا کہ اب چونکہ حکومت جو ہے وہ غریب ہے، اور IMF کو، ورلڈ بینک کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عوام کے پاس پیسہ ہے، اب وہ اس طرح کی پالیسیاں بنائیں گے کہ عوام کی ہڈیوں سے گودا چوس کے نکال کے لے جائیں۔ تو آج وہ شبر زیدی صاحب، کل میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے جی عوام سے نہیں نکالیں، یہ ہے عوام کے پاس بڑا پیسہ ہے، حکومت غریب ہے۔ بھائی عوام تو پھر وہ حلالی صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ عوام تو غریب ہے، یہ لیڈروں کے پاس پیسہ ہے۔ پھر وہ ان کی بات وہاں پہ ہونے نہیں دی گئی، وہ بہت اچھا بولتے ہیں حلالی صاحب۔ تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کا قتل جو ہے وہ پاکستان کا قتل ہوگا، اور اس سے باز رہیں، اور جو محب وطن قوتیں ہیں وہ عمران خان کی حفاظت کریں، اور جو دشمن ہیں اگر تو وہ پاکستانی ہیں تو اس سے باز رہیں، پاکستان کے لیے نہ صحیح اپنے لیے۔ اور جو غیر ملکی طاقتیں ہیں پاکستان دشمن، وہ پھر ان کے لیے بھی ایک دفعہ تو 30 کروڑ آدمی کے دلوں میں نفرت ایسی پیدا ہوگی کہ وہ قیامت تک نہیں جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔